نہیں، بھائی کے قتل یا اس طرح کے بالکل شواہد نہیں ملے۔ سیما گل عرف سائیکو ارباب شادی شدہ تھی، کب شادی ہوئی تھی؟ تفتیش میں کچھ ایسی بات سامنے آئی؟ میں اس کو پرسنل لیول پہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ سائیکو تھی۔ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ہتھیلی میں گولیاں تھیں، تو یہی نشاور گولیاں تھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں احسن اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں آج ڈیجیٹل۔ ناظرین، چند روز قبل پشاور کی معروف ٹک ٹاکر سیما گل عرف سائیکو ارباب کی پراسرار ہلاکت سے سوشل میڈیا پر ہلچل مچی ہوئی تھی۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ سائیکو ارباب کو قتل کیا گیا ہے، اور کوئی سائیکو ارباب کی پراسرار ہلاکت کو خودکشی کا رنگ دے رہا تھا۔ لیکن آج سائیکو ارباب کی پراسرار ہلاکت کا معمہ حل ہو گیا ہے اور پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی پولیس کو موصول ہو گئی ہے۔ اس پوسٹ مارٹم رپورٹ میں تہلکہ خیز انکشافات سامنے آئے ہیں۔ وہ انکشافات کیا ہیں؟ کیا سائیکو ارباب کو قتل کیا گیا ہے یا سائیکو ارباب نے خودکشی کی ہے؟ موت کی وجہ کیا ہے؟ یہ تمام ڈیٹیل میں اپنی اس رپورٹ میں آپ کو دکھاؤں گا۔ ہم ایس پی ورسک ڈویژن سے بھی بات کریں گے، تو ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ ایس پی ورسک ڈویژن مختار خان موجود ہیں، آئین سے بات کرتے ہیں۔ سر، بہت شکریہ۔ سائیکو ارباب، جی، پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی، کیا ہے پوسٹ مارٹم رپورٹ میں؟ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں تقریباً 6 چیزوں کی یا 6 کیمیکلز کی نشاندہی ہوئی، جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی تھی۔ وہ جو 6 چیزوں کی نشاندہی کی گئی ہے، تھوڑا سا پس منظر بتا دیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں۔ اس میں جو پہلی چیز آئیڈینٹیفائی ہوئی تھی وہ الکوہل یا شراب تھی، دوسری جو چیز تھی وہ کوکین تھی، تیسری کینابس تھی جس کو عام الفاظ میں ہم چرس بھی کہہ سکتے ہیں، اور اینٹی ڈپریشنٹ تھی، اس میں ساتھ ساتھ میتاڈون بھی شامل تھی۔ یہ جو 6 چیزیں جو پوسٹ مارٹم رپورٹ میں آئی ہیں، چونکہ آپ ایس پی ورسک کے چنی گیٹ تھانے کی حدود میں یہ واقعہ پیش آیا تھا، سائیکو کے جو کمرہ تھا وہاں پہ ایسی کچھ چیزیں ملی تھیں؟ بالکل، جو ہی ہمیں اطلاع ملی تھی تو وہاں پہ جب ہم چلے گئے، وزٹ کر دیا موقع، تو موقع پہ بہت ساری ٹیبلٹس، دوائیاں اور دوسری چیزیں تھیں، وہ ہم نے ریکوری میمو کے تھرو قبضے میں لی تھی، پھر ان کو کیمیکل انالیسس کے لیے بھی بھیجا تھا۔ تو اس میں پھر یہ ساری چیزیں نکلیں کہ یہ جو موقع سے بھی ملی تھیں، شواہد ملے تھے، اس میں یہ ساری جو نشے آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں اس کے کچھ شواہد تھے؟ اصل میں یہ جو کیمیکلز ہوتی ہے، یہ اگر فرض کرے معدے میں چلی جائیں اور جمع ہو جائے مختلف میڈیسن، تو وہ کیمیکل ریئیکشن کر کے وہاں پہ دوسری چیزوں کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ تو اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے انہوں نے استعمال بھی کی ہو، یا وہاں پہ اس کے بدن میں یا جسم میں جا کے انہوں نے یہ چیز بنا ڈالی ہو۔ سر، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ 6 نشوں کی وجہ سے سائیکو ارباب کی موت واقع ہوئی ہے، تفتیش میں اب کیا ہوگا؟ پولیس کس اینگل سے تفتیش کرے گی کہ آیا واقعی اس نے یہ تمام اشیاء جو تھیں، جو نشاور چیزیں تھیں، یہ خود کھائی ہیں، کسی نے کھلائی ہیں، یا اگر کسی نے دی ہیں کچھ اور اس میں کچھ ایلیمنٹس تو شامل نہیں ہیں؟ اس میں جو پوسٹ مارٹم رپورٹ کے لیے ہم نے ریکویسٹ کی تھی، تو اس میں ہم نے یہ بھی وہاں پہ پوچھا تھا کہ بھئی اس کے جسم پہ کوئی فزیکل اسالٹ یا اس طرح کی کوئی زور زبردستی وہ والی چیزیں تو نہیں ہے۔ تو پوسٹ مارٹم رپورٹ جو کل ہمیں ملی، اس میں یہ صاف پتہ چلا ہے کہ یہ چیزیں انہوں نے خود ہی استعمال کی، اس میں کوئی ایکسٹرنل عنصر جو ہے وہ شامل نہیں ہے۔ ہم نے پہلے بھی اس پہ ایک رپورٹ بنائی تھی، تھوڑا سا پس منظر میں جاتے ہیں، یہ واقعہ کب پیش آیا تھا، کیسے پیش آیا تھا؟ یہ 7 تاریخ کو ہمیں اس وقوع کا علم ہوا کہ بھئی ہسپتال میں ایک ڈیڈ باڈی لائی گئی ہے۔ وہاں پہ ہم نے پولیس پہ ڈپیوٹ کیا، اور جو موقع پہ کچھ پولیس افسران کو ہم نے موقع پہ بھجوایا تھا، تو وہاں پہ ان کے جو بھائی تھے انہوں نے رپورٹ کی تھی کہ یہ جو میری بہن ہے سیما، تو یہ یہاں پہ رہائش پذیر تھی اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ، اور ان کی ڈیتھ واقع ہو گئی۔ ہم نے اس میں 174 دریافت شروع کیا ہے کہ فرض کرے اگر خدا نخواستہ ایسی کوئی دوسری چیز اس میں جو کاز آف ڈیتھ کی نشاندہی کرے، ایسی کوئی دوسری چیزیں اگر اس میں نکل آئے، تو ہم اسی طرح پھر پروسیڈ کر لیں فردر اس میں۔ تو ابھی قانون کیا کہتا ہے؟ چونکہ 174 دریافت تھی، پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی آ گئی، اس کیس کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ یہ سٹیٹس ابھی ہم یہی تعین کر سکتے ہیں کہ یہ چیزیں انہوں نے خود ہی استعمال کی ہے، اور جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہوتی ہے۔ ہم اس کو ایک طبعی موت، یا مطلب جو دوائیاں ہیں وہ دوائیوں کے اثر کے تحت اس کی موت واقع ہوئی، تو میرے خیال میں اس چیپٹر کو اب ہم کلوز ہی کریں گے۔ کیا کہیں گے ایک خاتون ہونے کے ناطے، اتنا مہنگا نشہ وہ کرتی تھی، جس طرح آپ کوکین دیکھ لیں، الکوہل ہوگی، اس طرح اور جو چیزیں ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ اصل میں اس کے چونکہ فالوور زیادہ ہے، اور آپ کو آج کل یہ ٹیکنیکل دور کا پتہ ہے کہ جو فالوورز آپ کی زیادہ بن جاتا ہے تو آپ کے پاس پیسوں کی بہتات بھی ہو جاتی ہے،
پھر آپ کے لیے کوئی نشہ یا کوئی دوائیاں یا کوئی ایسی اور چیزیں استعمال کرنا یا اس کو حاصل کرنا آپ کے لیے اتنا مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کے پاس پیسے کی بہتات ہوتی ہے تو آپ یہ چیزیں افورڈ کر سکتے ہیں۔ پھر سائیکو کو جو قریبی ساتھی تھے جنہوں نے پلازا مینیجر کو اطلاع دی تھی، اس کو بھی شامل تفتیش کیا گیا تھا، کچھ مزید اس میں کچھ شواہد ملے؟ نہیں، ہریرہ کا ہم نے اسٹیٹمنٹ لیا ہے، لیکن اس میں ان کے اسٹیٹمنٹ میں ایز سچ کوئی کنٹراڈکشنز نہیں ہے جس کو ہم بحث بنا کے اس کیس میں مزید اس کو الجھائیں۔ سر تھوڑا سا یہ بتائیں، سیما گل اور سائیکو ارباب شادی شدہ تھی، کب شادی ہوئی تھی؟ تفتیش میں کچھ ایسی بات سامنے آئی؟ بالکل، یہ ڈائیورس تھی، اتنا ہمیں علم ہوا تھا۔ جو ان کی بہن یا بھائی یا جن اور ریلیونٹ لوگ تھے ان کی اسٹیٹمنٹ کے ذریعے ہمیں پتہ لگا تھا کہ یہ پہلے سے ہی مطلب ڈائیورس تھی۔ آپ کافی تھانوں میں بطور ڈی ایس پی ڈیوٹی سر انجام دے چکے ہیں، آپ ایس پی ہیں، اس سے پہلے آپ مختلف دفاتر میں بھی رہے ہیں۔ آپ کے کیریئر میں یہ پہلا ہی واقعہ ہوگا اس طرح کی کوئی خاتون اور اتنا مہنگا نشہ کرتی ہو؟ یہ اس لحاظ سے تھوڑا سا ایک اس قسم کا کیس ہے کہ اس میں ٹک ٹاکر یا جو میڈیا انفلوئنسر ہے اس کا شمار تھا، ان لوگوں میں تھا۔ تو میرے خیال میں یہ ہمارا پہلا کیس تھا کہ ایک ٹک ٹاکر کی موت اس وجہ سے ہوئی ہے۔ یہاں پر ہم نے دیکھے بڑے اچھی کالونیاں بنی ہیں آپ کے اس ایریا میں، مچنی گیٹ ہو گیا، ورسک روڈ ہو گیا، کوئی ڈانس پارٹیاں وغیرہ ہوتی ہیں یہاں پہ؟ نہیں، ایز سچ جو چیزیں مجھے وقت کے ساتھ ساتھ رپورٹ ہوتی ہے تو ہم اس پہ کارروائی وغیرہ کرتے ہیں۔ دوسرے جو ہمارے اسپیشل برانچ ہوتے ہیں یا ڈسٹرکٹ سیکیورٹی برانچ ہوتی ہے ان کے ساتھ ہماری کوآرڈینیشن ہوتی رہتی ہے۔ اس طرح کی اگر کوئی چیزیں رپورٹ ہوتی ہے تو اس میں ہم باقاعدہ کارروائی کرتے ہیں۔ سیما گل اور سائیکو ارباب، ہم کیا سمجھے، کیا واقعی وہ سائیکو تھی؟ یہ اگر ان کی تو میں نے زیادہ ویڈیوز نہیں دیکھی، لیکن ان کی جو 2-4 ویڈیوز میں نے دیکھی ہے تو میں پرسنل لیول پہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے وہ سائیکو ہو، کیونکہ انہوں نے ہتھیلی میں گولیاں رکھی ہوتی تھی اور ویڈیوز بنا رہی ہوتی تھی، تو میں اس کو پرسنل لیول پہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ سائیکو تھی۔ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ہتھیلی میں گولیاں تھیں، تو یہی نشاور گولیاں تھیں؟ نہیں، وہ لیگزاٹنول تھی، لیگزاٹنول وہ جو 3 ملی گرام کی گولیاں تھی، اور وہ انہوں نے ہتھیلی میں تقریباً 30 گولیاں ایک ساتھ ڈالی تھی۔ تو خدا نخواستہ یہ اگر اس وقت بھی استعمال کر لیتی تو اس کا بچنا مشکل تھا۔ سر یہ بتائیں، سوشل میڈیا پر اس واقعے کے بعد ایک افواہ گردش کر رہی تھی کہ سائیکو نے 200 گولیاں کھائی ہیں، تو کچھ حقیقت تھی اس میں؟ اور ایک اور افواہ بھی تھی کہ اسے بائی نے قتل کیا ہے۔ نہیں، بائی کے قتل یا اس طرح کے بالکل شواہد نہیں ملے۔ جہاں تک موقع سے جو چیزیں ہم نے ریکوری میمو پہ لی تھی اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ یہ ڈرگز وغیرہ لیتی تھی، جو دوائیاں تھیں میڈیکیشن کے سلسلے میں یا دوسری میتھاڈون جس مقصد کے لیے استعمال ہوتی ہے اس مقصد کے لیے یہ دوائیاں استعمال کرتی تھی۔ دیگر ٹک ٹاکرز کو کیا میسج دیں گے؟ والدین کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا؟ والدین کے لیے یہی میں کہوں گا کہ یہ جو آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ان چیزوں سے فلٹر لگا کے آپ جو ہیں بس وہی رہیں، فلٹر لگا کے آپ اس میں اپنے آپ کو کوئی اور ظاہر نہ کریں، اور خاص طور پہ یہ جو ڈرگز وغیرہ ہیں ان سے بچ کے رہیں۔ آپ کے جو ورسک ڈویژن ہے، یہ جو آئس سے ڈیک ہو گئی یا آئس مافیا یا جو گولیاں ڈانس کی گولیاں ہیں، اس کے خلاف کوئی کریک ڈاؤن کیا ہے؟ بالکل، وقتاً فوقتاً ہم اس کے خلاف کارروائیاں وغیرہ بھی کرتے ہیں۔ ابھی کچھ عرصہ قبل بھی ہم نے اس طرح کی ایک اسائنمنٹ پکڑی ہے جو آئس کی شکل میں تھی، تو وقتاً فوقتاً ہمارے کیمپین بھی چلتے رہتے ہیں اور ہم ان کے خلاف کارروائیاں بھی کرتے ہیں۔ سائیکو ارباب سوشل میڈیا پر ایک وائرل ہو گئی تھی کہ سائیکو مر گئی، اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ ویڈیو جو آج ہم بنا رہے ہیں، بس اس کا باب کلوز ہو گیا؟ بالکل، میرے خیال میں اس چیپٹر کو اب کلوز ہی ہونا چاہیے، کیونکہ ایز سچ اس میں کوئی چیز آئی نہیں ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد وہ چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی ہو گئی ہے۔ میرے خیال میں ابھی ایسی کوئی اور بات اس میں ہے نہیں کہ جس کو مطلب ہم بنا چڑھا کے بیان کرے اور کہ اس میں یہ ہوگا وہ ہوگا، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ بس اس کی موت واقع ہو گئی، بس اس کی بخشش کے لیے دعائی کرنی چاہیے۔ اور موت واقع ہوئی نشہ آور اشیاء کی وجہ سے اور زیادتی کی وجہ سے؟ بالکل،
جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیٹ. تو میرے خیال میں جو میڈیسن وہ لے رہی تھی تو وہ اس کی جو پراپر پرسکرپشن ہوتی ہے ڈاکٹر جس طرح ایڈوائز کرے میرے خیال میں اس کے مطابق ہی لینی چاہیے. اس طرح نہیں ہے کہ بندہ لیگزیٹنل یا دوسری اینٹی ڈپریشن چیز میڈیسن ہے وہ مطلب اپنی مرضی کے مطابق جتنا وہ چاہے لے لیں. ناظرین یہ بات زبان زد عام ہے کہ کیا معروف ٹک ٹاکر سیما گل عرف سائیکو اور باپ واقعی سائیکو تھی؟ کیونکہ اس کی اچانک موت سے ان کے مداح اور فالورز انتہائی صدمے سے دو چار ہیں. اگلے پروگرام تک اجازت دیں اور دیکھتے رہیے جرم داستان.